السلام علیکم جی 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی۔ جی ہاں بالکل، آپ میرے اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سرسبز و شاداب گھنے درخت ہیں۔ بہت اچھا یہ سبزہ آنکھوں کو بھلا لگ رہا ہے اور پرندوں کی چہچہاہٹ بھی سنائی دے رہی ہے۔ اس وقت میں بالکل مارگلا ہلز کے قریب ہوں، نیچرل پارک، اور جسے اسلام آباد کا نیشنل پارک بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ان تمام نظاروں کا میں لطف اٹھا رہی ہوں، لیکن یہاں پر صرف خوبصورت پرندے نہیں ہیں، سبزہ نہیں ہے، بلکہ اس موسم میں ایک ایسا بھی جو ہے جاندار پایا جاتا ہے جس کا نام سنتے اور اگر آنکھوں سے دیکھ لیں تو خوف زدہ ہم ضرور ہوتے ہیں۔ بات کر رہی ہوں میں سانپ کی۔ آج اپنے اس ولاگ میں حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کہ اسلام آباد کی مارگلا ہلز میں اور پورے اسلام آباد میں کتنی اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، کیا تمام سانپ خطرناک ہوتے ہیں، لوگ دیکھ کر اتنے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں، اور کیا ان پر اٹیک کرنا چاہیے، مارنا چاہیے، یا پھر ان کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر محمد سعید صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. I am Dr. Mohammad Saeed, working as an Assistant Director Research and Planning in Islamabad Wildlife Management Board. ٹھیک ہے، تو اب بتائیے کہ یہاں پر کتنی اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں؟ 17 اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، جس میں وینیمس اور نان وینیمس سانپ شامل ہیں۔ زیادہ تر سانپ جو ہیں وہ غیر زہریلے سانپ ہیں۔ تقریباً 17 میں سے صرف 5 سپیشیز جو ہیں وہ وینیمس ہیں، باقی تمام سپیشیز نان وینیمس اور ہارم لیس ہیں انسانوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، لوگ مارگلا ہلز کا رخ کرتے ہیں، ان ٹریلز پر آتے ہیں، جب وہ سیر کر رہے ہوتے ہیں وہ سانپ دیکھ لیتے ہیں۔ تاہم اب اسلام آباد کی کچھ سوسائٹیز میں بھی پائے جاتے ہیں سانپ، تو بتائیے کہ انہیں پتہ کیسے چلے کہ آیا یہ سانپ زہریلا ہے یا نہیں ہے، انہیں کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اب مختلف ہم لوگ سوسائٹیوں میں خبریں روزمرہ کی بنیاد پر آ رہی ہیں کہ جی سانپ کو ریسکیو کر لیا گیا، یا کسی سوسائٹی میں کسی گھر میں سانپ کو مار دیا گیا، تو پتہ کیسے چلے کہ یہ زہریلا ہے کہ نہیں ہے؟ زہریلے اور غیر زہریلے سانپوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے اور آپ کو اویئرنیس اور ایجوکیشن چاہیے، جو ہر عام انسان کے لیے میں بھی پاسبل نہ ہو۔ نو ڈاؤٹ اگر آپ کو اویئرنیس ہے، آپ اس کے فزیکل فیچر دیکھ کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کہیں پہ بھی سانپ نظر آتا ہے، فرض کریں کہ اگر مرگلا ہلز نیشنل پارک میں آپ ٹریل پہ جاتے ہوئے نظر آتا ہے، تو آپ اگر سنیک کو تنگ نہیں کریں گے، پرووک نہیں کریں گے، تو موسٹ پروبیبلی سنیک آپ کو کسی طرح کا اٹیک یا ڈسٹرب نہیں کرے گا، کیونکہ مرگلا ہلز نیشنل پارک ایک نیشنل پارک ہے جس میں تمام اینیملز پروٹیکٹڈ ہیں۔ آپ کسی سنیک کو کل نہیں کر سکتے یا ڈسٹرب نہیں کر سکتے، بیکاز دس نیشنل پارک از ہوم آف وائلڈ اینیملز۔ اگر کہیں سوسائٹی یا گھر میں، آپ کے گھر میں اگر سنیک کی آمد ہوتی ہے، نظر آتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ IWMB کو کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک یونٹ ہے ریسکیو کا کام کرتا ہے، وہ وہاں پہ پہنچیں گے اور اسے ریسکیو کر لیں گے آپ، کیونکہ سنیک کہیں پہ بھی کیپٹل کے اندر پروٹیکٹڈ ہیں، آپ انہیں مار نہیں سکتے، کیونکہ سنیکس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ایکو سسٹم کے اندر۔ آپ کے پیٹس جتنے بھی پیسٹ ہیں، جس طرح آپ کے ریٹس، ماؤس وغیرہ ہو گئے، ان کو کیا کرتے ہیں، ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور ایکو سسٹم کو ہیلدی رکھنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ کون سے اقسام ہیں جو سب سے زیادہ زہریلی ہیں، ان کے نام بتائیے۔ اگر سنیکس میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو کامن کریٹ ملے گا، جو کہ ہائیلی وینیمس سنیک ہے۔ دین کوبرا کی 2 سپیشیز ہیں، جس میں ناجا اور ناجا اوگزیانا ہے، اور وائپر کی 2 سپیشیز ہیں، جس میں آپ کو ساسکیل وائپر اور رسل وائپر ملتے ہیں۔ یہ 5 سپیشیز جو ہیں رپورٹڈ ہیں، جو کہ وینیمس ہیں اسلام آباد اور مرگلا ہلز نیشنل پارک میں۔ انڈین کوبرا بھی ہے؟ جی انڈین کوبرا، ناجا میں نے اس کا سائنٹیفک نیم لے لیا، سوری، انڈین کوبرا اور آپ کا ناجا اوگزیانا۔ کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں، دیسی لوگ ہیں، تو وہ زیادہ تر جو ٹیپیکل نام ہوتے ہیں انہی سے ہی ان کو پتہ چلتا ہے نا، اس لیے۔ اور اردو میں لوکل نیم ان کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہر میں، تو زیادہ تر جو آپ کو آبادی کے ایریا میں ملے گا، کریٹ کافی ملتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کے لان وغیرہ جو ہیں، گراسز آپ کی ٹرم ہوں،
کوئی آپ ایسی چیزوں کا پائل نہ لگائیں جہاں پہ سنیک ہائڈ کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی اسپیسز ہیں جس طرح ڈورز ہیں ان کو کوشش کریں کہ پراپر سیل کریں، ڈور اسٹاپر وغیرہ لگائیں تاکہ کہیں سے سنیک کی انٹرنس پاسبل نہ ہو. کیونکہ اس کی تھوڑی سی نشاندہی بتائیں گے کیسا ہوتا ہے، کیسے لوگ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ کریٹ جو ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے اور اس پہ وائٹ لائنز ہوتی ہیں. کریٹ کو قدرے آسان ہے آئیڈینٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اور ابھی تک جو ہے اسلام آباد میں کن سوسائٹیز سے زیادہ تر کمپلین آ چکی ہیں کہ یہاں پر سانپ پائے جا رہے ہیں؟ زیادہ تر آپ کو ڈفرینٹ سیکٹر سے ہمیں آتی ہیں ریسکیو کے لیے. D12 میں کافی، کیونکہ نیئر ٹو نیچر ہے، جہاں پہ زیادہ آپ کا فوریسٹڈ ایریا ہوگا وہاں پہ زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ سنیکس کی کمپلین آئیں. کیونکہ آپ کا زیادہ تر جہاں پہ سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں، نئے گھر بن رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں آپ کو کچھ وائلڈ ایریاز ملتے ہیں. اس کی وجہ سے کیونکہ ان کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو وہ کہیں سے گھروں میں بھی آپ کے آ سکتے ہیں. کیونکہ جب رینی سیزن کے اندر رات کے ٹائم سم ٹائم ٹمپریچر انکریز کرتا ہے تو انہیں ہائیڈ کے لیے گھروں میں وہ آ سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ پراپر گھروں کی جو اسپیسز ہیں، کوئی جگہ جہاں سے انٹرنس ہو سکتی ہے انہیں کلوز کریں تاکہ ایٹ لیسٹ گھروں میں سانپ آپ کے داخل نہ ہو سکیں. اور یہ بھی کوشش کریں کہ رات کو جو گھر کے دروازے ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح سے بند کر کے سوئیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ سانپ انٹر ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ خوف زدہ ہو جائیں، خوف کا شکار ہو جائیں. یہ بتائیے کہ اسلام آباد وائلڈ لائف کا جو ابھی تک کا ڈیٹا ہے، اس سیزن میں ابھی تک کتنے کیسز آپ کے پاس رپورٹ ہو چکے ہیں؟ یعنی ریسکیو کے جو ہمارے پاس مور دین 30 یعنی ہمیں کال آ چکی ہیں، جس میں ڈفرینٹ زیادہ تر نان ونیمس اسپیشیز تھیں جو ہم نے ریسکیو کر کے دوبارہ ہیبیٹیٹ میں ریلیز کی. کچھ ونیمس سنیک کی تھیں جس طرح رسل وائپر کی تھیں، تقریباً 3 رسل وائپر ہم نے ریسکیو کیے، انہیں دوبارہ ہیبیٹیٹ کے اندر ریلیز کیا. ٹھیک ہے. اچھا، موسمیاتی تبدیلیوں کے بھی خطرات ہیں، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بہت سی ہماری جو اسپیشیز ہیں وہ ختم بھی ہوتی جا رہی ہیں، ان کی نسل متاثر ہو رہی ہے. بتائیے کہ یہاں پر مارگلا ہلز میں بائیو ڈائیورسٹی کو کوئی خطرات لاحق ہیں؟ کلائمیٹ چینج ایک کافی کمپلیکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ ہے، اور وہ کس طرح سے اسپیشیز کو ڈسٹرب کر رہا ہے اس کے لیے آپ کو پراپر ایک سسٹمیٹک ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کوئی بھی اگر آپ کا ڈراسٹک چینج ہوتا ہے، ٹمپریچر انکریز ہے یا جو رین کا پیٹرن چینج ہوتا ہے، تو اس سے آپ کا وائلڈ لائف کی اسپیشیز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. کیونکہ اگر ٹمپریچر ابرپٹ چینج ہوگا، جس طرح بریڈنگ سیزن ہے اگر برڈز کا، تو وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہائبرنیشن فرض کریں کہ اگر آپ کا سمر پرولونگ ہوتا ہے تو ہائبرنیشن جو ہے وہ ریپٹائلز کی ڈسٹرب ہوگی. تو نو ڈاؤٹ کلائمیٹ چینج کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپیکٹ ہوتا ہے وائلڈ لائف پہ. ابھی تک کوئی ایسی اسپیشیز سانپ سمیت جو بہت متاثر ہو رہی ہیں اس ٹیمپریچر سے؟ کیونکہ اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ گزرتے وقت کے ساتھ اس میں بہت زیادہ بدلاؤ آیا ہے. یہاں پر بھی اب ایکسس میں ہیٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، درجہ حرارت بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے، گرمی کا جو دورانیہ ہے وہ بھی طویل ہو چکا ہے. ایک وقت تھا کہ اسلام آباد کا موسم قدرے خوشگوار ہوتا تھا، اب خوشگوار سے کہیں زیادہ یہاں پر حبس بھی زیادہ ہے، گرمی بھی زیادہ ہے. تو اس میں بتائیے کہ سانپ سمیت کوئی ایسی اسپیشیز جو بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں اس بدلتے موسمی اتار چڑھاؤ سے؟ اس کا فی الحال تو ہمارے پاس کوئی سسٹمیٹک اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ فلاں اسپیشی جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوئی ہے کلائمیٹ چینج سے. لیکن نو ڈاؤٹ میں نے پہلے مینشن کیا کہ اگر کوئی بھی ایسا چینج جو کہ روٹین سے ریگولر روٹین سے ہٹ کے ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کی اسپیشیز کو متاثر کرتا ہے. کیونکہ ڈفرینٹ آپ کے پیٹرنز ہوتے ہیں. بریڈنگ سیزن جو ہے ایک پرٹیکولر ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے. اگر ایمفیبینز اور ریپٹائلز کی اگر بات کریں تو ایک اسپیسیفک ٹمپریچر وہ کیا کرتے ہیں، ہائبرنیشن سے باہر آتے ہیں، اور ونٹر کے اندر وہ ہائبرنیشن کے اندر جاتے ہیں. اور اگر کسی طرح سے بھی اگر سمر پرولونگ ہوتا ہے یا ونٹر شارٹ ہوتا ہے یا ان میں روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے تو وہ ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا پہلے بھی آپ نے بتایا لیکن ناظرین کے لیے اگر ریپیٹ کر دیں کہ اگر کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب جیسے ہی دیکھا سانپ آ گیا اس کو مار دیں، اس کو ختم کر دیں، ہمیں نہ ڈس لے، ہماری زندگی نہ خطرے میں پڑ جائے، تو ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ سانپوں کی جو نسل ہے اسے ختم ہو جانا چاہیے، ایسی زہریلی چیز ہمارے آس پاس نہیں ہونی چاہیے. لیکن قدرت نے اس نظام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے، جتنے بھی جو اسپیشیز ہیں وہ بھی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اگر سانپوں کی نسل کو مکمل ختم کیا جائے تو بائیو ڈائیورسٹی کو کتنے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس زمین پر سب سے زیادہ کیا منفی اثرات ہوں گے، لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ سنیکس جو ہیں وہ ایکو سسٹم کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں. وہ ایز اے پرے اور پریڈیٹر جو ہیں فوڈ ویب میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. یعنی اگر پریڈیٹر آپ بات کریں گے تو بہت سی جو آپ کی روڈنٹ کی اسپیشیز ہیں ان پہ وہ کیا کرتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں، ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں. آپ کی ایگریکلچر میں ایز اے پیسٹ کے طور پہ وہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو سنیک ہے وہ بھی بہت سے اسپیشیز کا پرے ہے. جس طرح آپ کے اسمال جو کارنیورز ہیں، منگوزز وغیرہ ہو گئے، ان کا اگر کیا آسان اردو میں بتائیں ناظرین کے لیے تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو. یعنی بہت سے چھوٹے جو آپ کے گوشت خور جاندار ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتے ہیں، وہ پرے ہوتے ہیں، آپ کے سنیک ہیں. تو اگر سنیک بے شک وہ ونیمس ہیں، نان ونیمس ہیں، اگر آپ انہیں ریموو کریں گے تو ایک ایکو سسٹم کے اندر سے لنک جو ہے پرے اور پریڈیٹر کا مس ہوگا اور آپ کا ایکو سسٹم کمپلیٹلی ڈسٹرب ہوگا. اور سم ٹائمز اگر آپ آل سپیشیز کی بات کر رہی ہیں تو ایکو سسٹم سم ٹائم کولیپس بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ایکو سسٹم کے جو لنکیجز ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا دیٹ از ناٹ ایزی ٹاسک. تو یہاں پہ اگر 17+ اسپیشیز ہیں تو دے آر پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول ٹو کیپ بیلنس ان ایکو سسٹم. ٹھیک ہے، میں نے کہیں پر پڑھا کہ اور آپ نے بھی پیچھے بتایا کہ چوہوں کا جو ہے اس میں بڑا وہ سانپ اور چوہے کا بڑا ایک مطلب کردار ہے کہ اگر سانپ نہیں ہوں گے تو چوہوں کی بہتات ہوگی اور اس سے فوڈ متاثر ان سے ہوگا. آپ بیماریاں جو پھیلتی ہیں چوہوں سے بہت سی ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں. فراگ کی پاپولیشن کو آپ کے جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں اور فراگ پھر آپ کے ماسکیٹوز وغیرہ جو ان کی لاروی ہوتی ہیں ان پہ فیڈ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ماسکیٹوز جو ہیں مچھر وغیرہ ڈینگی اور آپ کا ملیریا کاز کرتے ہیں. تو یعنی یہ ایک پورا لنک ہے. اگر آپ کریں گے تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انسان متاثر ہوں گے. اگر کریں گے تو چوہے ایز اے پیسٹ ہیں، آپ کے فوڈ کو آپ کی کراپس کو کریں گے، آپ کی ییلڈ کم ہوگی. تو اس طرح سے اور چوہوں کے بہت سے اور بھی مسائل ہیں. اگر گھروں میں ہوں، کہیں پہ شارٹ سرکٹ کی ریزن بنتے ہیں، انڈسٹری کے اندر ہوں، تو یعنی چوہے ایک بڑا خطرہ ہیں کمپیریٹیو ٹو سنیکس. ہر اسپیشیز کا ایک رول ہے جو کہ وہ اپنے ایکو سسٹم کے اندر پلے کر رہی ہے. اگر کسی بھی اسپیشیز کو آپ کمپلیٹلی ریموو کریں گے تو دیٹ از ناٹ گڈ فار ایکو سسٹم. ٹھیک ہے. اچھا میں نے سنا تھا، آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ میں نے یہ بھی سنا کہ اسلام آباد میں جیسے ہی موسم ابھی بدلے گا، سردیوں کے دن قریب آئیں گے تو شکایات زیادہ ہو جائیں گی. لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں ریئیکٹ کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر جب گھروں میں کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا جی ہم فوراً سے ہم اس کے اوپر ہم خود ریسکیو کی کوشش کرتے ہیں، ہم مارتے. لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، انہیں کس طرح سے اویئر کیا جائے کہ آیا ٹھیک ہے یہ خطرناک ہے ایک جاندار، لیکن انہیں کرنا کیا چاہیے؟ فرسٹ آف آل کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ آپ جو ونیمس سنیکس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. ان کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں، ان فیچرز ہوتے ہیں، ان کی بیس پہ نو ڈاؤٹ اگر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں، اگر کہیں پہ بھی سنیک آپ کی سائٹنگ ہوتی ہے ود ان ہاؤس تو آپ کیا کریں، کال کریں. آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کمرے کا ڈور بند کر لیں، یا اگر نظر رکھ سکتے ہیں کہ سنیک اگر کوئی زیادہ آپ کا پڑا ہوا ہے سامان کسی سٹور میں ہے سنیک تو کہاں پہ ہائڈ ہے کیا ہوا ہے اس نے، اور آپ کال کریں، ریسکیو کی ٹیم پہنچے گی اور اسے ریسکیو کر لے گی. آپ کو کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں اور خود ہینڈل کرنے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ ہینڈلنگ کے دوران آپ کو بائٹ ہو سکتی ہے اور وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے اگر ونیمس سنیک ہے تو.
ठीक है जी, अगर बहुत ज़्यादा जहरीला सांप है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, खुद रेस्क्यू की कोशिश ना करें। बेहद शुक्रिया मोहम्मद सईद साहब। और मार्गला हिल्स में इन दिनों चूंकि हाइकिंग के लिए भी बहुत से अफराद यहाँ का रुख करते हैं और अपने साथ वो स्टिक्स लेकर जा रहे होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो शरारती जहन के मालिक होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि सांप देखा है तो उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाए, लेकिन वो बाज़ दफ़ा जो थोड़ी सी छेड़छाड़ होती है वो महंगी पड़ सकती है। घरों में अगर आप देखते हैं तो ख़ुद को किसी महफूज कमरे में बंद कर लें, और जिस कमरे में सांप है पहले तो उसका दरवाज़ा आपने बंद करना है, फिर ख़ुद किसी दूसरे कमरे में अपने आप को महफूज कर लें और उसके बाद फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ से राब्ता ज़रूर करें। सांपों की नस्ल का अगर मुकम्मल ख़ात्मा किया जाएगा तो यकीनन इस ज़मीन का जो इकोसिस्टम है वो मुतासिर होंगे, बायोडाइवर्सिटी का जो निज़ाम है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, फितरत है, और फितरत का तकाजा है कि ये जो तमाम तर निज़ाम है ये इसने एक साथ ही चलना है। तो सांपों को मारने की बजाय कोशिश करें कि आप ख़ुद भी महफूज रहें और इनकी भी हिफाजत को यकीनी बनाएं। ख़तरनाक ज़रूर है, ताहम कोशिश करें कि इनसे छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अगर फिर सांप ने डस लिया तो फिर उसका अंजाम यकीनन ज़िंदगी के ख़ात्मे के साथ होता है।